اللہ دسپورت, اللہ حافظ. پیپر ہے ہمارے پاس S24 کا, وہ پیپر جس کو دے کے آپ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آپ پھر سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. یہ پیپر آپ کو زندگی میں 2 دفعہ ملا ہوگا, ایک آج اور ایک اس سے پہلے آئی کیپ میں ملا تھا. مگر کچھ بچوں کے لیے یہ بھی ورژن پیپر ہے اور کسی کے لیے ورژن نہیں. اچھا جی, 8 سوال آئی کیپ نے پوچھے, اور پچھلے پیپر میں بھی 8 سوال تھے, اس سے پچھلے میں بھی 8 سوال تھے. تو ایک ٹرینڈ تو میں مل گیا کہ آئی کیپ 8 سے 9 سوالوں میں پورا پیپر بنا کے سائڈ پہ کر دیتا. مگر یہ اصل میں 8 سوال نہیں نہ ہوتے. مسئلہ والی بات تو یہ ہے پارٹس. اگر میں اس کے پارٹس کاؤنٹ کروں تو 16 پارٹس ہیں, یعنی کہ 16 انڈیویجول انڈیپینڈنٹ سوال. ہر پیپر میں سیم اپروچ رکھنی ہے. پہلے آپ نے کیا تلاش کرنے ہیں, اور آئی کیا بھی رٹے والے سوالوں کو نا آپ کی آسانی کے لیے ایک ہی جگہ پہ اکٹھا کر دیتا, اور وہ نارملی آخری سوال ہوتا. پتہ ہے ایک سیشن ایسا بھی گزرا تھا, آڈٹ کا پیپر آیا, پہلے صفحے پہ بڑی بڑی کیس اسٹڈیز فرنٹ بیک, بچے پریشان, پینک, کیا کریں کیسے کریں, ہاتھ پاؤں پھول گئے. اور آخری پیج پہ 32 نمبر, یہ تقریباً 40 نمبر کے لائن سے اسٹریٹ فارورڈ سوال ایسے آ رہے تھے, ABCDEFGH کر کے. تو بچے اس کے پریشر میں وہ بھی نہیں کرتا ہے. اچھی اپروچ یہی ہے کہ آپ پیپر کو پڑھنا لاسٹ سے سٹارٹ کریں. ادروائز وہ ایک اپروچ آپ کے پاس ہے آرلی بیسس والی, وہ تو ویسی کی ویسی رہے گی. اچھا جی, 6 4 10 10 3 13 13 5 18 سیمپل سے اگین تیسری لگاتار اٹیمپٹ اور تیسرا لگاتار اسٹریٹ فارورڈ سوال. اس دفعہ ہیوج چانس ہے سینیریو, یا اس کا سینیریو آئے گا یا ایکسٹرنل کنفرمیشن کا آئے گا. دا آڈیٹر نارملی سلیکٹس اے سیمپل آف ڈیٹرز, جس سے وہ کہتا ہے کہ کنفرمیشن لینی ہے. اسٹیٹ اینی 6 procedures فار سلیکٹنگ دا سیمپل اینڈ دا کنفرمیشن پروسیس. کچھ نہیں کرنا, کتاب میں جائیں, سیمپلنگ کے ٹاپک کے اندر ہی سلیکشن کا ایک پورا ٹیبل بنا ہوا, اٹھا کے 6 باتیں لکھ دی. اور پھر ایک اور آسان سوال, اسٹیٹ اینی 4 reasons فار پریپیئرنگ sufficient and appropriate audit. اب اکثر بچوں نے بتاؤں کیا غلطی کی, وہ sufficient and appropriate audit evidence کی کیا وجہ ہوتی ہے اس کی 4 باتیں لکھ کر آ گئے. حالانکہ یہ سوال آئزہ 500 کا نہیں تھا, یہ ڈاکومنٹیشن کا سوال تھا, مگر بچوں نے اٹیمپٹ کہاں سے کیا, آڈٹ ایویڈنس سے. وہ لکھ کر آ گئے ریلیونس کیا ہے, ریلائبلٹی کیا ہے, ریلائبلٹی کیسے بنتی. To ensure effectiveness of audit sampling exercise and reduce the sampling risk, the sample must be appropriately designed. State 3 factors to consider while designing the sample. پھر سے سیمپلنگ میں گیا, یہ کہاں پہ ہے, کیا اس نے ورڈ یوز کیا, کیا اس نے ورڈ یوز کیا, to ensure the effectiveness of an audit sampling exercise and to reduce the sampling risk, the sample must be appropriately designed. State 3 factors to consider while designing the sample. یہ لیٹر نہیں ہے باس, ہاں نہیں, یہ سیمپلنگ ہے, یہ کنفرمیشن ہے. یہ کنفرمیشن کے اندر سیمپلنگ کا ایک ڈبہ بنا ہوا. 210 نے کیا کہا, 210 نے کہا کہ انگیجمنٹ لیٹر کے کانٹینٹس بتا دیں, کوئی سے 5. بندہ پوچھا ہے کیب سے, یہ ہے ہی 5. تو بچے کہاں پہ کنفیوز ہوئے, ایڈیشنل پہ. وہ ایڈیشنل جو کانٹینٹس ہیں اس کے 5 پوائنٹس بتانا شروع کر دیا. مارکس تو نہیں ملے ہوں گے کیا, مسٹ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پرنسپل ایلیمنٹس کی بات کرنا چاہ رہا. ہاں مگر ساتھ کیا لکھ دیا اس نے, اینی. ابھی اینی یہ شو کر رہا ہے کہ یہ 5 سے زیادہ ہوں گے, مگر آپ سے کتنے مانگے گئے ہیں.
آپ کو وہی 5 لکھنے پڑیں گے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں, یہ اینی کا ورڈ خام خام میں کنفیوز کر رہا ہوں. پھر پہلے ہاں کون سا اسٹیٹ 3 فیکٹرز ٹو کنسیڈر وائل ڈیزائننگ دا سیمپل. سیمپل سلیکٹ کرتے ہوئے آپ کو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ پاپولیشن کا, یہ سیمپلنگ ہے نا وہ کنفرمیشن ہے. وہ چیپٹر 9 کا آئزہ 505 ہے, یہ چیپٹر 4 کا 530 ہے. وہ اصل میں کنفرمیشن میں بھی سیمپلنگ کیسے کرنی ہے ڈیٹرز کی, وہ الگ سے ٹاپک ہے وہاں پہ. اچھا جی, اس کے بعد ہمارا دھیان جاتا ہے سب سے پہلے کوڈ آف ایتھکس والے سوال پہ. بلکہ ہاں چلیے یہ کر لیتے ہیں. پڑھیں سوال. AA and Company Chartered Accountants recently received an invitation to audit Polka Limited, جو کہ ایک لسٹڈ کمپنی ہے. جب اس کے شیئر ہولڈنگ سٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک ناٹ فار پروفٹ ادارے نے, ٹرسٹ نے, اس کمپنی کے 3% شیئرز رکھے ہوئے ہیں. اظہر جو کہ فرم کا پارٹنر بھی ہے, وہ اسی ناٹ فار پروفٹ کا ایک انڈیپینڈنٹ ٹرسٹی ہے جو کہ شیئر ہولڈ کرتی ہے, اور وہ آڈٹ کمیٹی میں بھی شامل ہے. تھریڈ کون سا؟ جو بچے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ایگزام میں انہوں نے کیا کیا آج توڑ دیں, تاکہ بچوں کو بھی پتا چلے کہ ان کے سینئرز کتنی بڑی چپ مار کے آئے ایگزام. ہاں جی, کیا کیا تھا آپ نے؟ کیا کیا تھا؟ ایسوسیٹ بنا کے بیٹھ گیا تھا. کوڈ آف ایتھکس میں کون سی ایسوسیٹ بنتی ہے مجھے آپ پہلے بتایا. آپ نے کیا کیا تھا جو بڑا حسن ہے ساتھ بیٹھ کے؟ آپ نے بھی کوئی نہ کوئی نئی فنکاری تو ایڈ کی ہوگی. فنکاری چھوڑے آئے تھے 8 نمبر کے پیپر, بھائی صاحب نے ایسے چھوڑ دے گا جیسے آئی کیا 92 میں سے پاس کر کے دے گا ان کو. تو جو خاموش بیٹھے ہیں جنہوں نے یہ پیپر نہیں دیا, ان کی کیا رائے ہے؟ وہ اس سوال کو کیسے ٹریٹ کریں گے؟ تھریٹ کون سا؟ ایک کمپنی ہے, اس کمپنی کو آڈٹ کرنے کے لیے جانا ہے. کمپنی کے 3% شیئرز ایک ناٹ فار پروفٹ ٹرسٹ کے پاس ہیں. پھر انکشاف یہ ہوتا ہے کہ فرم کا پارٹنر اسی انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ کا کیا ہے؟ ٹرسٹی بھی ہے. تو ایک پارٹنر ٹرسٹی بھی ہے اور ایک پارٹنر بھی ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ ٹرسٹی ہے, یعنی کہ اس کی اوپر کسی کی ڈومیننس نہیں ہے. سیلف انٹرسٹ, سیلف ریویو, چلے باری باری کرتے ہیں. سیلف ریویو تھریٹ ہے, ایڈوکیسی نہیں, فیملیئرٹی نہیں, انٹیمیڈیشن پیچھے بچ کون سا گیا؟ سیلف انٹرسٹ تھریٹ تھا. مگر کیوں 3% تو ٹرسٹ نے رکھا ہوا نا. 3% جو شیئر ہولڈنگ ہے وہ تو ٹرسٹ کی ہے, اس کی تھوڑی ہے. یہ تو اس ٹرسٹ میں کیا ہے, ایک ٹرسٹی انڈائریکٹ انوالو ہو رہا ہے. اور چونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہے تو اگر میں اس کو ایویلویٹ کروں, تو سوال نے کیا مانگی کے ساتھ؟ ایویلویشن. تو اگر میں اس کو ایویلویٹ کروں تو یہ اتنا زیادہ ہائی تھریٹ یا سگنیفیکنٹ تھریٹ نہیں, کیونکہ سوال نے خود بتا دیا نا کہ وہ کیا ہے, انڈیپینڈنٹ. ہاں جی, ہاں جو 3% ہے وہ ٹرسٹ کے لیے مٹیریل ہے یا نہیں ہے. کیا انٹیمیڈیشن دیکھتے ہیں آئی کیپ نے کیا کہا. آئی کیپ کہتا ہے اظہر سرونگ ایز این انڈیپینڈنٹ ٹرسٹی آن دا کمیٹی وچ اونس 3% فیسز سیلف انٹرسٹ تھریٹ. پھر آپ لوگوں نے یہ بتانا مجھے گوارا نہیں کیا کہ سیلف انٹرسٹ تھریٹ کون سے فنڈامنٹل پرنسپلس کو بریچ کر رہے ہوں گے. 5 ہوتے ہیں نا. انٹیگریٹی کو تو بریچ نہیں کر سکتا, آبجیکٹیوٹی کو لازمی بریچ کرتا ہے, کیونکہ آبجیکٹیوٹی کا ایک اور نام بھی ہوتا ہے انڈیپینڈنس. تو آبجیکٹیوٹی کو ہٹ کرے گا. اس کے بعد وہ تو ہو گیا نا, آبجیکٹیوٹی از ایکول ٹو انڈیپینڈنس.
انٹیگریٹی ہو گیا، آبجیکٹیوٹی ہو گیا. کمپیٹنس والی کوئی بات ہو رہی ہے؟ کمپیٹنٹ والی نہیں. اس کے بعد چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ اس کو بھی ہٹ نہیں کر رہا. پانچواں کیا بچتا ہے؟ تو 2 ہٹ ہوں گے، ایک پروفیشنل بیہیویئر اور ایک آبجیکٹیوٹی. اچھا جی، دا تھریٹ کوڈ لیڈ ازر ٹو اوور لک آڈٹ ایشوز، نیگیٹیولی افیکٹ کرے گی اس کی شیئر ہولڈنگ کو. فردر مور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ 3% شیئر ہولڈنگ مٹیریل ہے ٹرسٹ کے لیے یا نہیں ہے. اور چونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، اور انڈیپینڈنٹ بندہ کسی کے سائے میں نہیں ہوتا، اٹ مینس کہ اس کا جو لیول آف سگنیفیکینس ہے وہ کیا ہے. آئی کیئر نے کیا سیف گارڈز مانگے؟ آئی کیئر روتے ہوئے بتاتا ہے کہ بچوں نے وہ کلاس کے سیف گارڈز لکھے ہیں جو نہ تو ہم نے کبھی مانگے تھے اور نہ ہم نے سوچے تھے. آئی کیپ آپ کو پاس کرنا چاہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بچے مجھے بتائیں، میں بچوں کے لیے اپنی درگاہ کھول کے بیٹھا ہوں، آ کے منت تو مانگے. اصل میں مسئلہ یہ ہے، آئی کیپ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آئی کیپ آپ کا دشمن ہے. آپ سوچ کے جایا کریں کہ آئی کیپ آپ کا دوست ہے. آپ سوچ کے جایا کریں کہ آئی کیپ جو ہے نا وہ آپ کا بیسٹ فرینڈ ہے، جو کہ بچپن کا ساتھی ہے، اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ اس کے ساتھ رہے گا. ایک ممبر بننے کے بعد بھی تو ساتھ رہنا ہے نا، تو اس کے ساتھ دوستی بنانا ہے. جتنا اس سے پیار کریں گے وہ آپ سے پیار کرے گا، جتنا اس سے نفرت کریں گے وہ آپ سے. جی جی، آپ میری طرف سے پورا پیپر اٹھا کے لکھا ہے اس میں، اگر آپ نے گٹھے نا آپ کے آنے تو ہاں ٹھیک ہے. نہیں تو آپ کو لگ رہا ہے آئی کیپ کے لیے مناسب ہے. ہاں وہ آئی کیپ کے لیے مناسب ہے. یہ کام نہیں کرنا کہ میری ججمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی، ہاں وہ نہیں کرنا کہ مائی بیسٹ فرینڈ آیا ہے، نہیں سوری مائی فادر آیا اور وہ کم ہو گیا تو میں مائی بیسٹ فرینڈ اٹھا کے مائی فادر میں ڈال دوں. وہ کام نہیں کرنا. ہاں جی ہاں جی نہیں، میں نے ساتھ یہ بھی بتایا تھا، وہاں پہ لکھا بھی ہوگا کہ اگر سوال 4 نمبر سے اوپر کا ہے اور اگر سوال کی ریکوائرمنٹ میں نہیں بھی ہے تو آپ سگنیفیکنس لکھ دیں. دیکھو سگنیفیکنس از اے میٹر آف ججمنٹ، ٹھیک ہے. کسی کے لیے کوئی تھریٹ سگنیفیکنٹ ہوگا، کسی کے لیے نہیں ہوگا. جیسے آپ ایک جگہ پر کرنے کے لیے جاتے ہیں، سامنے آپ کو دور کا کزن ملتا ہے، وہ وہاں پہ آفس بوائے. تھریٹ کون سا؟ فیملیئرٹی، آپ اس کو جانتے ہیں، مگر سگنیفیکنس کیا ہے اس کی؟ بہت کم. تو اس کا کوئی زیادہ امپیکٹ آئے گا. بٹ اگر وہ دور کا کزن نہیں ہے، آپ کا بھائی ہو اور وہاں پہ سی ایف ہو، پھر تھریٹ بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا. تو کوڈ آف ایتھکس میں آپ نے بس یہ جج کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو تھریٹ آ رہا ہے سیلف انٹرسٹ، اب دیکھو اس نے ایک پرسنٹیج دی ہے 3% کی. 3% کی پرسنٹیج اور انڈیپینڈنٹ کا ورڈ یہ شو کر رہا ہے کہ اتنا زیادہ مٹیریل تھریٹ نہیں ہے. تو آپ کہیں گے کہ چونکہ 3% ہے اور یہ انڈیپینڈنٹ ٹرسٹی ہے اور انڈیپینڈنٹ کے اوپر کسی کی کوئی ڈومیننس نہیں ہوتی، اور ہم ایک دفعہ بس یہ چیک کر لیں گے کہ کیا اس کا کام پراپرلی ریویو ہو رہا ہے، تو ہمارے نزدیک جو اس کی تھریٹ لیول ہے وہ آٹومیٹکلی کہاں پر آ جائے گی؟ لو. بس یہ بات بتا. انڈیپینڈنٹ ہے نا، تھریٹ تو بہت کم ہو جائے گا. ایک بندہ جس کو کوئی انفلوئنس نہیں کر سکتا، نہیں نا، آپ کے نزدیک یہ تھریٹ ہائی ہے نہ. دیکھو انڈیپینڈنٹ بندہ کون ہوتا؟ ہاں، یعنی کہ اس کی آبجیکٹیوٹی کو کوئی چھیڑ سکتا؟ اس کے فنڈامنٹل پرنسپلس کو کوئی کمپرومائز کر سکتا؟ نہیں. تھریٹس کر سکتے ہیں کمپرومائز؟ نہیں. تو سگنیفیکنس کیا ہو گئی؟ اچھا جی، پارٹ بھی دیکھیں ذرا. عثمان بھائی کے بارے میں کیا کچھ بتانا چاہتا ہے. عثمان جو ہے ایچ آر ہیڈ ہے فرم کا.
recently proposed the firm may that the firm may consider accepting an audit engagement of an e-commerce store. اسٹور جو ہے وہ عثمان کی شریک حیات کا ہے, اس کی زوجہ کا ہے, جو کہ وہاں پہ سی ای او کی پوزیشن رکھتی ہیں. کیا تھریٹ؟ باری باری چلتے ہیں نا. سیلف انٹرسٹ ہے کس کا؟ وہ ایچ آر ہے, پارٹنر نہیں ہے. اگر پارٹنر کی وائف کا ہوتا تو سیلف انٹرسٹ ہوتا. ایچ آر کا وہ رتبہ نہیں ہے جو رتبہ کس کا ہوتا ہے؟ پارٹنر کا ہوتا ہے. سیلف انٹرسٹ تو نہیں ہے. سیلف ریویو ہے, انٹیمیڈیشن ہے. ایچ آر پارٹنر کو انٹیمیڈیٹ کر سکتا؟ ایچ آر جونیئرس کے سیلری روک کے بیٹھ جائے پھر کر سکتا. انٹیمیڈیشن ہے مگر سیکنڈری ہے. سیکنڈری ہے. سب سے بڑا تھریٹ کون سا ہوگا؟ فیملیئرٹی. تو فیملیئرٹی آ گیا اور انٹیمیڈیشن آ گیا. کیسے؟ ٹھیک ہے, وہ تو انٹیمیڈیشن ہوگا نا اگر وہ انفلوئنس کر رہا ہے. فرم میں ایک ایچ آر مینیجر ہے, اس کی بیوی ایک آن لائن اسٹور چلا رہی ہے یا ایک دکان چلا رہی ہے جس کا آپ نے جا کے آڈٹ کرنا ہے. سیلف انٹرسٹ کس کا؟ پارٹنر کا سیلف انٹرسٹ ہے. پارٹنر کا کچھ ہے, کوئی انٹرسٹ ہے ذاتی. وہ تب آتا جب پارٹنر کی وائف کام کر رہی ہو. یہاں پہ پارٹنر کی وائف نہیں ہے, کس کی وائف ہے؟ ایچ آر کی وائف. کیسے؟ نہیں, تم کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ پارٹنر کی وائف نہیں ہے؟ نہیں, کیا کہنا چاہ رہے ہو کہ پارٹنر کا اور اس کی وائف؟ زیادتی نہ کرو. کوڈ آف ایتھکس کا سوال ہے یہ, کمپنیز ایکٹ کا سوال نہیں ہے. کوڈ آف ایتھکس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن سے. وہ مسئلہ کس کو ہے؟ وہ ان کو ایشو ہے. یہ تو پی کے بیٹھے, ان کو کوئی ایشو نہیں ہے ڈسکوالیفیکیشن والا. اچھا جی, اب مجھے بتائیے یہ انٹیمیڈیشن تھریٹ کیسے کیسے کر سکتا ہے؟ سیلریاں روک سکتا ہے, اور اگر پارٹنر کے ساتھ تعلقات ہیں تو وہ ٹیم سے فارغ کروا سکتا ہے. کیسے تعلقات؟ دوستی یا دوستانہ؟ کاش آپ نے دوستانہ مووی دیکھی ہوگی. تو پھر دوستی ہے پارٹنر کے ساتھ یا دوستانہ ہے پارٹنر کے ساتھ؟ اچھا جی, اصل میں آج میری نیند پوری ہوئی ہے. یہ سوال دیکھیے, کمپنیز ایکٹ سے سوال آ گیا. جناب مبارک ہو, کافی عرصے کے بعد آ گیا. ہم نے کہاں سے سوال پوچھ لیا ہے, اور کیا پوچھا ہے؟ رٹے والا سوال. اس دفعہ کیا آ سکتا ہے؟ سنہریو. تیار رہیے گا. سوال پڑھیے ذرا. بس آئی کے میں بیٹھ کے من تبھی فیل ہو جاتے ہیں. خواب بریانی کے آ رہے ہوتے ہیں, پیپر سالو ویری نہیں ہو رہا ہوتا, خوابوں میں چلے جاتے ہیں. مس میک کی آواز یہاں تک آ رہی ہے کہ سر اسامہ کو پتہ نہیں کیا کیا دیجیے گا. خیر, اسلم اینڈ کمپنی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ور ری اپوائنٹڈ ایز the auditors of Tasty Foods. However, following the directors' election on Jacob March, the newly elected board decided to replace the auditors. They reasoned that Aslam and company had served as auditors for the past decade. Consequently, the board passed a resolution to remove the auditors and task the company secretary to inform them. کیا یہ سر, کیا یہ چلتے آڈٹ سے فارغ کر رہے ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے لیے کیا پاس کرنی پڑتی ہے؟ کیا یہ پاس کر رہے ہیں؟ کر تو رہے ہیں نا, کر تو رہے ہیں. اسپیشل ریزولوشن پاس کرنے کی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ یہاں پہ کون پاس کر رہا ہے؟ یہاں پہ کون پاس کر رہا ہے؟ دیکھیں, دو باتیں تھیں.
پہلی بات تو یہ کہ کیا چلتے آڈٹ میں سے ہم آڈیٹر کو نکال سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نکال سکتے ہیں، اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر کیسے نکال سکتے ہیں؟ بائی پاسنگ. اگلا سوال پھر بھی میرا وہی ہے، کون، کس کی ریکمنڈیشن پہ؟ ڈائریکٹرز کی ریکمنڈیشن پہ. ہاؤ ایور یہاں پہ کون پاس کر رہا ہے اسپیشل؟ دا بورڈ پاسڈ اے ریزولوشن. تو ڈائریکٹرز پاس نہیں کر سکتے، کون پاس کر سکتا ہے؟ ممبرس. تو ایشو یہ نہیں کہ آپ نے اگر چلتے آڈٹ سے آڈیٹر کو نکالنا تو نکال لیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ درست ہونا چاہیے. پھر یہ بتائیں اگلا آڈیٹر کون لے کر آئے گا؟ نہیں. چلتے آڈٹ سے اگر آپ آڈیٹر کو فارغ کر رہے ہیں، ڈائریکٹرز لے کر آئیں گے، مگر اپروول کس کی ہوگی پیچھے؟ وہ خود آ کے صرف اس وقت کرے گا جب ڈائریکٹرز نے ٹائملی اس کو اپوائنٹ نہ کیا، اور رجسٹرار کو ود ان 14 days ایک دفعہ بتائیں گے یا 2 دفعہ بتائیں گے؟ 2. جب نکالا تب بتائیں گے، جب اپوائنٹ کیا تب بھی بتائیں گے. تو ریموول پہ بھی بتانا ہے اور اپوائنٹمنٹ کے اوپر بھی بتانا ہے. ہاں اصل میں وہ رول آپ کے کورس کا پارٹ نہیں ہے، کہاں سے لے کر آؤ گے؟ اگر ایکسٹرا نالج ہو تو مسئلہ نہیں ہے، مگر فضول میں پھنسنا نہیں، کیونکہ سوال نے یہ پوچھا ہی نہیں کہ اس کی ریزن جسٹیفائبل ہے یا نہیں، سوال نے کہا ہے کہ طریقہ جسٹیفائبل ہے یا نہیں. ہاں جی، کیا پاسبل ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ 5 سال والی بات ایکسپریسلی سلیبس کا پارٹ نہیں ہے. آپ نے اگر اوور اینڈ ابو بات کرنی بھی ہے تو اس وقت کریں جب آپ ڈیم شیور ہوں کہ یہ بات صحیح لکھ رہے ہیں. کیونکہ اس سوال نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ ریزن بتائیں نکالنے کی، سوال نے کہا ریزن اوکے ہے، طریقہ کار اوکے نہیں ہے. تو اس کی بحث کس پہ ہے؟ طریقے پہ، لاجک پہ نہیں. ہاں ہاں، اس کو چلتے آڈٹ سے اگر نکالا جا رہا ہے تو پھر وہ سوچے گا کہ کیا اس کو اپنے بڑوں کو بتانے کی ضرورت ہے یا نہیں. ہاں لکھ دیں. آئی کیپ کو، اپنے بڑوں کو، اداروں کو، تب اسی کی بات ہو رہی ہے. تو کس کو نکال رہے ہیں؟ آپ کیا بن گئے ہیں ایز ٹی ایف ایس کمپنی سیکرٹری؟ ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دا بورڈ آف ڈائریکٹرس؟ آپ کو اس نے کیا بنایا ہے کمپنی سیکرٹری؟ تو آپ نے بس بورڈ کو یہ بتانا ہے کہ کیا اس کا طریقہ کار ٹھیک ہے یا نہیں. اگر جنیرک سوال ہوتا تو ہم پوائنٹ ایڈ کر سکتے تھے کہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ جاتے ہوئے اپنے بڑوں کو بتا کے جائے. پھر ایک سوال آیا کہ ہم نے پوچھا ہے گوئنگ کنسرن کا. سوال ریڈ کریں، سوال ریڈ کریں گوئنگ کنسرن کا، پڑھیے گا. پولو لمیٹڈ، کیا گوئنگ کنسرن ہٹ ہو رہی ہے سوال میں؟ کیسے ہٹ ہو رہی ہے؟ ایک تو انہوں نے ان کے تمام ایئر کرافٹ کو بند کر دیا، اور ایک اور ایشو بھی ہے، ان کا لائسنس یا جو بھی ہے اس کو بھی کینسل کرنے کے چانسز ہیں. Your firm serves as the auditor of Apollo Limited for the year ended 31/12/23. AL operates within the specialized market of small private jet planes, catering primarily to large corporate clients. ان کی فلیٹ میں 6 گلف اسٹریم طیارے ہیں along with a helicopter. ہیلیکاپٹر ایک اور طیارے کتنے ہیں؟ 6. سب میجر ایئرپورٹس نے ان کے آپریشنز کو ریسٹرکٹ کر دیا ڈیو ٹو کنسرنز اوور harmful emission and noise pollution. This restriction poses operational challenges for AL in assessing certain airports.
Adding to the complexity, the aviation authorities in Pakistan issued a notification stipulating that these aircrafts must be phased out, یعنی کہ ختم کر دیں by 30 جون 2024. آپریشنل چیلنجز، ایئرپورٹس نے کام کرنے سے ان کے ساتھ منع کر دیا، جہاں جہاں پہ ان کے طیارے جاتے تھے ان کے ملکوں نے ان کو آنے سے روک دیا، اور گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جو آپ کے پاس 6 طیارے ہیں ان سب کو کیا کریں، ڈسپوز آف کریں. تو کیا یہ کمپنی سروائیو کر پائے گی صرف ایک ہیلی کاپٹر کے ساتھ؟ گوئنگ کنسرن ہٹ ہو گیا. ایویلویٹ دا امپیکٹ آف نوٹس آن دا آڈٹ آف ایل، آلسو سجیسٹ ریلیونٹ آڈٹ پروسیجرس. جی سب سے پہلے آپ نے کیا کیا، سینیریو کو ایویلویٹ کیا. سینیریو کو ایویلویٹ کیسے کریں گے، کیسے ثابت کریں گے کہ گوئنگ کنسرن نہیں ہے؟ آپ بتائیں گے ریزن نمبر 1 وہ ان کو لینڈ کرنے سے روک رہے ہیں بیکاز آف نوائز اینڈ ہارمفل ایمیشن. اس کے بعد آپ بتائیں گے کہ اب دیکھیں سوال نے یہ نہیں بتایا کہ ان کا ادارہ بند ہو گیا، سوال نے یہ بتایا کہ ادارہ بند ہو سکتا ہے. مٹیریل انسرٹینٹی والا پوائنٹ آ جائے گا ریگارڈنگ گوئنگ کنسرن. پھر جو وہ پوچھ رہا ہے ریلیونٹ آڈٹ پروسیجرز، تو پہلے تو آپ کس کے بتائیں گے، آڈٹ میں گوئنگ کنسرن مینجمنٹ کے اسیسمنٹ سے کہانی کو سٹارٹ کریں گے، مگر رپورٹس کی باتیں نہیں کریں گے کیونکہ رپورٹس کے بارے میں اس نے آپ سے پوچھا نہیں ہے. اسپیسیفکلی کہہ رہا ہے کہ مجھے اس کو لنک کر کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ بتانا پسند کریں گے سوال میں، اور کچھ کریں گے؟ تبھی تو وہ بند کروا رہے ہیں، اسی وجہ سے تو بند کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے، سوال نے نہیں نہ بتایا کہ انہوں نے کیس کیا، ادروائز سوال بتاتا کہ ان لوگوں نے کیس کیا اور ان کا کیس بھی عدالت میں چل رہا ہے، تو وہ بہت دور کی بات آپ انکارپوریٹ کر رہے ہو. امپیئرمنٹ ان کے لیے ہے جو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے 6 فلیٹس کیا ہو رہے ہیں، فیز آؤٹ ہو رہے ہیں. تو یہاں پہ امپیئرمنٹ کے کا سبسٹانٹیو آئے گا، گوئنگ کنسرن کے پروسیجرز آئیں گے، اور اس سے اوپر آپ نے گوئنگ کنسرن کو کیا کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے. اور اس میں ایک بات بتانی ہے کہ دیر از اے مٹیریل انسرٹینٹی ریگارڈنگ ٹو گوئنگ. آڈٹ رپورٹ میں چلیں اگر سوال نے یہ لائن نہ لکھی ہوتی تو مجھے بتائیے آڈٹ رپورٹ میں کیا کیا فرق آتا، ایک پیرا ایڈ ہو جاتا. سر میں حاضر، آپ کو آتا ہے. پھر ایک گندا سوال پڑھیں، پہلے سوال پڑھیں، بڑے سوال پڑھیں. میں مانتا ہوں کہ یہ سوال نہیں ٹیسٹ ہونا چاہیے تھا، مگر مبارک ہو آپ کے اٹیمپٹ میں نہیں آئے گا. وہ دوبارہ سے پڑھنا آپ کے نصیب میں تھا. چیپٹر 3 میں نے ایک ٹیبل بنا ہوا ہے آئزہ 300 کے اندر، اسٹریٹجی کا ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کی یہ ساری ہیڈنگز ہیں. اور سوال نے آپ سے کیا کہا کہ ان ہیڈنگز کے اندر رہتے ہوئے مجھے بتائیے کہ آپ نے کون کون سی باتیں سوچنی ہیں. جب آپ کسی کمپنی کو آڈٹ کرنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو پلاننگ فیز کے اندر آپ نے کیا کیا چیزوں کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے. تو اونرشپ سٹرکچر میں کیا کیا باتیں ذہن میں لائیں گے. اب یہ سیلف رائٹنگ والا سوال تھا، مگر اس کے لیے وہ ٹیبل آنا ضروری تھا. ٹیبل تک پہنچ گئے؟ ہاں جی یہی والا ٹیبل آپ لوگ پہنچے ٹیبل تک. چیپٹر 3 میں ہے، چیپٹر 3 کے تقریباً شروع میں آپ کو مل جائے گا. یہی ہے پیج
पेज नंबर 21 की आवाज़ लग रही है वहाँ से। तो अगर आपको ये टेबल आता था तो ये सवाल कहीं नहीं है, क्योंकि इसमें सेल्फ राइटिंग है। ऊपर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा आपको अलग से बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आपने बस अगर वो टेबल वाली बातें उठा के लिख दी थी सिर्फ नाम शाम को जोड़ के, तो 8 में से 5-6 नंबर तो कहीं नहीं थे आपके, बहुत ईजी थे। सबसे पैथेटिक रिजल्ट किस सवाल का आया देख लेते हैं, देख लेते हैं। किसी का ही है? नहीं 39%। इसका 39% बच्चों ने पासिंग नंबर हासिल किए हैं इस सवाल में। और सबसे बुरा है चैप्टर सवाल नंबर 2 का, कोड ऑफ एथिक्स, वो 10%। हाँ जी 10% बच्चों का रिजल्ट था, 10% बच्चे पास हुए। मगर इस सवाल में एक अच्छी तादाद 39% बच्चों ने 4 नंबर या उससे ऊपर हासिल किए। सर ओवरऑल है 36%। नहीं, आई गैप के कमेंट्स हैं, द ओवरऑल पासिंग परसेंटेज फॉर दिस सेशन वाज स्लाइटली लोअर देन द प्रीवियस सेशन। अच्छा, उसमें कितने थे? सिर्फ 37%। और इसमें कितने हैं? सिर्फ 36%। यानी कि रिजल्ट, अच्छा एक बात बताएं, रिजल्ट नहीं बढ़ा, क्या रीज़न हो सकती है? बच्चे तब भी वैसे ही थे और बच्चे आज भी वैसे ही। बच्चों ने तब भी तैयारी नहीं की थी, बच्चों ने आज भी तैयारी नहीं की। तो अब अगला रिजल्ट क्या आना चाहिए? 35% या 45%? 40, 45, 50 आना चाहिए, जिसके अंदर आपने भी पास होना है। अच्छा जी, ये कह के बस आप मुझे जज्बाती कर देते हैं। अच्छा जी, सिंध कोल के बारे में क्या ख्याल है? क्या आपको एक्सपर्ट लेकर आना चाहिए, नहीं लेकर आना चाहिए? दिस वाज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर। आई कैप क्या कहता? 5 हुए। आई कैप ने कहा सिर्फ 27% बच्चे पास हुए हैं, मगर हमें ये सवाल आसान लगता है। देखिए जरा पार्ट ए में क्या हो रहा है। हम एक्सपर्ट को कब लेकर आते हैं? जो हमारे स्कोप के बाहर। और हमारा स्कोप क्या है? ऑडिट। और हमें वो आती है? कहाँ आती है? सिर्फ R2 नहीं आती, बाकी तो अगर R2 नहीं आती तो कौन सी अकाउंटिंग आती है? बस वो इंट्रो वाली, R1 वाली आती है। चले कि आपसे एंट्री पूछता हूँ। नहीं अब एंट्री है, ऐसा तो नहीं ना। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट है। और आई के आपने पूछ लिया फिर एक सवाल में, अगर आई के आपने चल एंट्री आप बता दें, जो इतना उछल रहे हैं उस वक्त से, पौने घंटे से जो उछल कूद कर रहे हैं, आप बताएं इसकी एंट्री क्या होगी? शुरू में अगर शुरू में अगर सवाल कह दे कि डिस्काउंट मिल गया, वो ट्रेड है या कैश है? और बाद में अगर आप कम पैसे दे के अपनी लाइबिलिटी को पूरी करवा रहे हैं, वो कैश है। तो ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री बता दें। ट्रेड डिस्काउंट और कैश की तो पहले सोए हुए थे। अच्छा वर्ड सुनो। हाँ जी, इस सवाल में क्या हो रहा है? इस सवाल में क्या हो रहा था? इस सवाल में उन्होंने ये कहा है कि 2 काम थे, एक उस कोल को मेजर करना था और दूसरा उसकी NRV के बारे में बात करनी थी। लास्ट लाइन पढ़े, मेजरिंग द क्वांटिटी एंड डिटरमिनिंग द NRV। तो इन दोनों में से कौन सा काम हमारे हक में है? ये हम कर सकते हैं, NRV वाला कर सकते हैं, NRV कर सकते हैं, मगर कोल को मेजर करना, कोल को वजन करना हमारा काम नहीं। तो वहां पे मुझे किसको लेकर आना चाहिए? 7 नंबर के लिए ये फैसला मांग कर। पहले आप एक्सपर्ट को डिफाइन करेंगे कि एक्सपर्ट है क्या,
پھر آپ بتائیں گے کہ ایکسپرٹ کو کب کب لایا جا سکتا. پھر آپ بتائیں گے کہ اس کمپنی کے اندر 2 ریزنز ہیں, NRV پہ تو نہیں مگر کوانٹٹی والے ایکسپیکٹ کے اوپر آڈیٹر اگر چاہے اور اگر اس کو لگ رہا ہے کہ یہ میٹر واقعی میں کیا ہے, امپورٹنٹ ہے, رسکی ہے, تو میں ایکسپرٹ کو اپوائنٹ کر سکتا ہوں. تو وہ اسی کو ہی بتائے گا نا, مگر NRV تو آپ خود نکال سکتے ہیں. IS2 نے یہ تو سکھا دیا تھا نا. ہاں NRV کے اندر کوئی آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ویلیویشن کرنی کیسے ہے, اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹ چاہیے ہوگا, مگر NRV کی اکاؤنٹنگ تو آپ کر سکتے ہیں. ہاں سر جی, ریلیٹڈ پارٹیز کی آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر آپ نے بتانے تھے پروسیجرز. Discuss the quality of audit evidence obtained by the audit team. While reviewing the working papers, the audit manager has noted that the team solely relied upon in the following cases. انوینٹری جو تھرڈ پارٹی کے پاس پڑی ہوئی ہیں, مینجمنٹ نے آپ کو لکھ کے دے دیا, آپ نے ریلائی کر لیا, اور ریلیٹڈ پارٹی صرف انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے دے دی اور آپ نے, اس کا مطلب ہے کہ یہ میرا اچھا ایویڈنس نہیں ہے. چیپٹر 11 سے کون سا آنسر ہوگا؟ پارٹ 1. اور چیپٹر انوینٹری 501 سے کیا آنسر ہوگا میرا؟ پارٹ 2. انوینٹری ہیلڈ بائی تھرڈ پارٹی. وہ کیسے ویریفائی کریں گے؟ فزیکلی جا کے چیک کر لیں گے. اگر فزیکل جانا پاسبل نہیں ہے تو آلٹرنیٹ پروسیجر ویڈیو کال وغیرہ سے کر سکتے ہیں. تیسرا یہ بھی طریقہ کار ہے کہ اگر فزیکل موجودگی چاہیے تو اپنی کسی نیٹ ورک فرم کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں, کمپوننٹس کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی تم وہاں پہ ہو, ذرا ہمارے چیک کر کے بتا دو. تو یہ ساری باتیں آپ نے آپ لکھتے نہیں تھی. پیپر اتنا مشکل نہیں تھا, پتہ نہیں آپ لوگ کیوں فیل ہو جاتے ہیں شوق سے. 6A کریں ذرا, کارساز لمیٹڈ. ہاں اتنا آسان تھا. %54 رزلٹ آیا تھا سوال کا, میکسیمم رزلٹ اسی سوال کا ہے, اور سوال نمبر 8 کا ہے 54, دونوں کا کامن ہے. ہاں جی, سوال میں کیا ہو رہا ہے مجھے پورا بتائے نا. مٹیریل ہے, نہیں ہے, اسکوپ ہے, مس اسٹیٹمنٹ ہے, رپورٹ پہ کیا امپیکٹ آئے گا. Audit team encountered a challenge in conducting the inventory count at one of the warehouses. KL failed to make necessary arrangements for inventory count. اس لوکیشن پہ انہوں نے وہ نہیں کرنے دیا. ریزن کیا دی؟ کہ وہاں پہ ریلیونٹ اسٹاف ہمارا اویلیبل نہیں. The inventory in the financial statements is reported at 600 million, whereas the inventory in that warehouse is recorded at rupees. یعنی کہ 600 میں سے 450 کی انوینٹری تو ویریفائی ہو گئی ہے, کتنے کی نہیں ہو پا رہی؟ 150. یہ تقریباً وہی سوال نہیں لگ رہا جو ہم نارمل ایگزامپل میں دیا کرتے ہیں. 100 ملین کی انوینٹری, 10 کی ویریفائی نہیں ہو پا رہی ہے, 90 کی ویریفائی ہو گئی ہے, تو مٹیریل امپیکٹ تقریباً ویسا ہی ہے. اچھا, 700 کا لیں 5%, 35. اور کیا یہ ملٹیپل اکاؤنٹس کو ہٹ کر رہی ہے؟ نہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہوگی پھر؟ مٹیریل. انڈیویجول ہیڈ کے لیے پرویسو نہیں ہو سکتا. دیکھیں 600 میں سے 450 تو ویریفائی ہو گیا, 150 کتنا بنتا ہے 600 کا؟ 25%, 25 بنتا ہے, 50 تو کم ہی ہے نا. تو انڈیویجول ہیڈ کے اوپر بھی یہ مٹیریل امپیکٹ نہیں لے کر آ رہا, تو پھر آپ اس کو پرویسو کاؤنٹ کر سکتے ہیں. تو
یہ ہو گئی میرے لیے مٹیریل. مسئلہ کتنے کا ہے؟ 150 کا. تو مٹیریل بھی ہے, تو اسکوپ لمیٹیشن بھی ہے, تو رپورٹ کون سی آئے گی؟ کوالیفائی. اور کچھ پوچھ رہا؟ ڈسکس دا ریلیٹڈ آڈٹ رپورٹنگ امپلیکیشنز. ٹھیک ہے, پروسیجرز آر ناٹ ریکوائرڈ. یہ کریں ملیل لمیٹڈ. ولیکا, آج سے کافی سال پہلے آئی کہ آپ نے یہ نام یوز کیا ہوا ہے, ولیکا, بی ایف ٹی کے پیپر میں. ولیکا لمیٹڈ, تو نے کیا سوجی اس کو؟ وہی نہ ہو, وہی نہ ہو. ہاں جی, یہ کون سے اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ کے اوپر رکھ کے اس نے آپ سے سوال پوچھا؟ ہاں جی, آئی ایس 24. آئی ایس 24 کیا کہتا ہے؟ آر پی کو ڈسکلوز, اور وہ ڈسکلوجر بنانے نہیں دے رہے. تو مس اسٹیٹمنٹ یا اسکوپ لمیٹیشن؟ مس اسٹیٹمنٹ کی 3 وجوہات ہیں. اکاؤنٹنگ پرنسپل صحیح سے سلیکٹ نہیں کیا, سلیکٹ کر لیا مگر اپلائی صحیح نہیں کیا, اور ریلیونٹ ڈسکلوجر یا کم ہے یا سرے سے ہی اومیٹڈ ہے. تو یہ والا اومیٹڈ ہے, اور اس بیسس کے اوپر ہم ان کی رپورٹ بھی خراب کر سکتے ہیں اور ان کی اوپینین بھی خراب. کوئی بات نہ بتائے, ریلیٹڈ پارٹی ہے, بے شک زیرو بھی کیوں نہ ہو, وہ مٹیریل ہے. اچھا جی, لے جناب. برائٹ ایج ٹیکنالوجیز. 3 controls which can be implemented. اگر آپ نے آئی کہ آپ کے کچھ سوال کیے ہونا تو یہ وہاں سے تقریباً کاپی پیسٹڈ ہے, تقریباً کاپی پیسٹڈ ہے. اور پارٹ بی کیا ہے؟ اس ریلیٹڈ پارٹی. اب ریلیٹڈ پارٹی کے 3 سوال ہیں اس میں, 3 جگہوں پہ اس نے مختلف کر کے ٹیسٹ کیا آر پی کو. اس سے ایک چیز سامنے آتی ہے, شاید اگلی اٹیمپٹ میں یہ چیپٹر 11 اتنا خاص ٹیسٹ نہ ہو. ایکسپرٹ ٹیسٹ کر لیا اس نے ایک آدھے سوال میں, تو کون سا بچ گیا؟ انٹرنل آڈیٹر. وہ لاسٹ پیپر میں بھی استعمال نہیں ہوا, اور غالباً اس سے پیچھے بھی استعمال نہیں ہوا. یا ہوا ہے؟ نہیں ہوا. ہم نے جو سیشنز کیے ہیں ان میں کوئی سوال اس کا نہیں نظر آیا. تو 11-12 میں سے امپورٹنٹ ایریا کون سا بن گیا؟ انٹرنل آڈیٹر. چیپٹر 13 میں تو ویسے ٹیسٹ ہونا. 14 میں سے 560 نہیں آیا, مگر 560 اس نے پچھلی دفعہ پوچھا ہے. اس میں 580 بھی نہیں ہے, اور 580 لاسٹ ٹائم بھی نہیں تھا. تو 560 بھی ہو سکتا ہے, اور 701 بھی آ سکتا ہے. کیم بھی کافی ٹائم سے ٹیسٹ نہیں ہوا. چیپٹر 15 بھی ازلوں سے ٹیسٹ نہیں ہوا, وہ تو خیر بیچارہ دبا ہوا ہے. چیپٹر 9 اور سیمپلنگ, یعنی کہ 505 کنفرمیشن اور سیمپلنگ میں سے ایک لاجیکل سوال اب ڈیو ہو گیا ہے, اب آ سکتا ہے. کوڈ آف ایتھکس وہ ہو گیا, اور کیا رہ گیا؟ اینالیٹیکل. کافی ٹائم سے ایک وہ سوال اس نے ٹیسٹ کیا تھا جو ہم نے کل پرسوں دیکھا تھا, ویجز والا سوال. اس کے علاوہ بھی کوئی سوال اچھا اس نے کافی ٹائم سے ٹیسٹ نہیں کیا. چیپٹر 6 وہ ٹیسٹ کر چکا ہے, اس اٹیمپٹ میں نہیں کیا, مگر پچھلی 2 میں کر چکا تھا. 5 بھی اس نے ٹیسٹ کر لیا, ڈاکومنٹیشن بھی ٹیسٹ کر چکا ہے. فراڈ نہیں ٹیسٹ ہوا. اس میں ہے, کوشچن 1 میں ہوگا. ہاں چلے, اگر یہاں پہ فراڈ اس نے ٹیسٹ کر لیا تو رسک ٹیسٹ نہیں ہوا پھر. تو رسک اسیسمنٹ کوئی 8 10 12 نمبر کے لیے وہ ٹیسٹ کر سکتا ہے. یا رسک کا سوال ہے یا فراڈ کا سوال ہے, وہ تو کنفرم ہے. چیپٹر 2 میں سے 220 آ سکتا ہے, کیونکہ 210 وہ کافی ٹائم سے ٹیسٹ کرتا آ رہا ہے. 220 سے ایک رٹے والا سوال نکل سکتا, امپورٹنٹ ہے.
میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں. چیپٹر 1 میں سے لاجیکل سوال آ سکتا ہے, اور ادر دین جو ایریا ہے کمپنیز ایکٹ کا جس میں فائدے ہیں, نقصان ہیں, ڈیفینیشنز ہیں, ایشورنس کی انگیجمنٹ والی باتیں ہیں, وہاں سے بھی رٹے والا سوال آ سکتا. چیپٹر 2 میں آئیں تو 220 ایک امپورٹنٹ ایریا ہے. چیپٹر 3 میں جائیں تو مٹیریلٹی, ناٹ فار پروفٹ, رسک, یہ 3 ایریاز امپورٹنٹ ہیں. چیپٹر 4 میں سیمپلنگ میں سے کیس اسٹڈی ڈیو ہے. چیپٹر 5 کا اگین کچھ چھوٹا موٹا سا سینیریو نکال سکتا ہے 3-4 نمبروں کے لیے. چیپٹر 6 اور 7 میں ایک دوڑ ہوتی ہے ہمیشہ, یا 6 کا سوال ہوگا یا 7 کا سوال ہوتا ہے اکثر. 8 سبسٹانٹیو وہ کسی کے ساتھ بھی ٹیسٹ کر سکتا ہے. کنفرمیشن میں سے ایک لاجیکل سوال ڈیو ہے, کافی ٹائم سے ٹیسٹ نہیں ہوا. چیپٹر 11 بہت دفعہ ٹیسٹ ہو گیا, اس اٹیمپٹ میں تو کافی زیادہ ٹیسٹ کر لیا اس نے. انٹرنل آڈر ڈیو ہو گیا اس پہ. کوڈ آف ایتھکس آنا ہی آنا ہے. وہاں سے رپورٹس میں سے 701, 580, 560. اچھا گوئنگ کنسرن اس نے یہاں پہ ٹیسٹ کیا ہے, اب گوئنگ کنسرن کے چانسز تھوڑے سے کم ہو گئے, تو 580, 560 یہ ان کے چانسز ٹیسٹ ہونے کے بڑھ گئے. سو اگلا جملہ میرا وہی تھا کہ یہ سارے جو باتیں کر رہے ہیں, these are all based on the ریسنٹ پیپر, ٹرینڈ کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس لائن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یہی تیار کر کے جائیں اور فیل ہو کے آ جائیں. تو یہ جسٹ ایک ہنچ ہے کہ شاید آئی کیپ اس پہ زیادہ فوکس ہمیں کرنا چاہیے. شاید نہیں, وہ پیپر تو کافی ٹائم کا سیٹ ہو چکا ہوتا. پیپر جب آپ کا رزلٹ آتا ہے نا, پیپر اس کے مہینے کے اندر سیٹ ہو جاتا ہے. وہ آپ جیسے 2 نمبر بندے نہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے جو پیسے لے کے لیک کرنا شروع کر دیں. کبھی لیک تو 6 کا, ہاں ہاں ٹوٹل تو 600 کی ہے. ہاں وہ تو ویریفائی ہو گیا نا, 600 میں سے 450 نے ویریفائی کر لیا ہے. ایک ویئر ہاؤس میں 150 پڑا ہوا ہے, وہ ویریفائی نہیں ہو رہا, وہ 150 ہے, باقی تم نے ویریفائی کر لیا. جی جی کیجول ویکینسی تب ہٹ ہوتی ہے جب آپ اپنے پرسنل ریزن سے باہر جاتے ہیں. یہ اس کی کوئی پرسنل ریزن نہیں. اگر وہ بیمار ہو جائے, مر جائے, ٹانگ ٹوٹ جائے, کووڈ ہو جائے, اس کی شادی ہو جائے, کچھ ہو جائے, اس کو لوز موشن شروع ہو جائے, اگر وہ کرسی چھوڑ دے اپنی, تو وہ ہے کیجول ویکینسی. چلے جی, بیسٹ آف لک فار دا ایگزام. فراڈ کا ہے تو آپ نہیں کر سکتے, ہوتے تو بڑے ہو گئے ہیں. ہم نے یہ سوال پتہ ہے میں نے اس لیے بھی چھوڑا ہے کیونکہ رسک نہیں آتا. تو ڈسکس چلیں, ہوم ورک کیا بات, پیپر کل تھوڑی ہے, پیپر تو کافی ٹائم کے بعد ہے, اور میں کون سا کیمپس چھوڑ کے بھاگ گیا ہوں, اور آپ نے بھی روز آگے یہاں تو بیٹھنا تو ہوتا ہی. جی جی میں ادھر ہی ہوں, میں آپ کو اویلیبل ہو جاؤں گا. ایک ٹائم فکس کر لیتے ہیں, 9 سے پہلے 9 کے بعد. ٹائم کین بی 2 سے 3, نہیں رات 2 سے 3, نہیں فزیکل مل جاؤں گا, 2 سے 3. واٹس ایپ پہ تو کلاسز کے بعد میں اویلیبل ہوں گا. اچھا نیکسٹ ویک میں منڈے سے لائیو ریویژنس بھی ہیں کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس کی, جس طرح ڈے 1 پہ منڈے پہ ہے
कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, ये शुरू होंगी शाम 6:30 बजे। नहीं, ये CMADC की बात कर रहा हूँ। 6:30 बजे स्टार्ट होगी और तकरीबन 9:30 तक जाएगी। 6 दिन 18 घंटे, सिर्फ अच्छे एरियाज जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं, जिस तरह कंपनीज एक्ट और कोड ऑफ एथिक्स, नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स, फिर एक दिन पूरा सब्सटेंटिव, फिर एक दिन पूरा कंट्रोल, एक दिन रिस्क, एक दिन फ्रॉड, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो स्केड्यूल अभी शेयर हो जाएगा आजकल में, ये लाइव हो रहा होगा, तो लाइव क्लास होगी जूम पे, जूम या वेबिनार पर। हाँ, के सवाल होंगे? हाँ, क्योंकि हमने सवालों की थॉरल प्रैक्टिस कर ली है ना, दोबारा से करो सवालों की। तो एक हमने बड़ा अच्छा टाइम स्पेंड निकाल लिया। तो अब 2 तरह के बच्चे होते हैं ना, एक बच्चा कहता है कि मुझे कंटेंट चाहिए, मुझे एंड टाइम पे रिवीजन चाहिए, मुझे बस स्टैंडर्ड नहीं आता। एक वो तरह का बच्चा भी है। एक वो बच्चा भी मुझे आता है, इसका सवाल कैसे अटेम्प्ट करना है। अब सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं, लाइव क्लास के अंदर बच्चा मेरे सामने नहीं है, तो उसको मैं गिरबान से तो पकड़ सकता नहीं हूँ, ना आंखों में आंखें डाल सकता हूँ उसके, ना घूरी करा सकता हूँ उसको। तो उसके लिए वो वाली रिकॉर्डिंग करेंगे और कंटेंट हम लोग कवर कर रहे होंगे। तो जो आपके अगर मसले मसाइल हों, अगर आप लेना चाहें तो यू आर मोर देन वेलकम। ठीक है जी, आई विश यू ऑल द लक, ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोगों से अब हमारी मुलाकात यहाँ पे ना हो। 3 आवर्स की स्ट्रेटजी आपको आनी चाहिए और आपसे मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह ताला किसी और सब्जेक्ट में, किसी और पेपर में, किसी और लेवल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हाँ ज़रूर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।